ان باتوں کا بیان کیا جاتا ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ حقہ، سگار، سگریٹ، چورٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو۔ پان یا صرف تمباکو کو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا، اگرچہ آپ بار بار اس کی پیک تھوکتے ہیں، کیونکہ حلق میں اس کے باری کا جزا ضرور پہنچتے ہیں۔ شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے کھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گئے، روزہ جاتا رہا۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود حقنہ لیا۔ حقنہ بولتے ہیں کسی دوا کی بتی یا پچکاری یا پیچھے کے مقام میں چڑھانا جس سے اجابت ہو جائے اسے حقنہ کہتے ہیں۔ تو حقنہ لیا یا ناک کے نتنوں سے دوائی چڑھائی، یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا، روزہ جاتا رہا۔ البتہ پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ نہ گیا، جیسا کہ نہا رہے تھے پانی اندر چلا گیا تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے۔ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کر رہے تھے، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا، مگر جبکہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا، اگرچہ قصدن ہو۔ روزہ دار یعنی اسے یاد نہ ہو کہ ہم روزہ سے ہیں یا نہیں ہیں، تو اگر قصدن بھی ہوگا تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ یوں ہی روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی، روزہ جاتا رہا۔ سوتے میں یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا، روزہ جاتا رہا۔ دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نگل لیا تو روزہ جاتا رہا، جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہو، اسے نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا۔ بار بار تھوکتے رہنا ضروری نہیں۔ منہ میں رنگین ڈورا وغیرہ رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر وہی رنگین تھوک نگل گئے تو روزہ جاتا رہا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور آپ اسے نگل گئے، اگر قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا۔ پسینہ کا بھی یہی حکم ہے۔ فضلے کا مقام باہر نکل آئے تو حکم یہ ہے کہ خوب اچھی طرح کسی کپڑے وغیرہ سے پوچھ کر اٹھیں تاکہ تری باقی نہ رہے۔ اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کھڑے ہو گئے جس کی وجہ سے پانی اندر چلا گیا تو روزہ جاتا رہا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے،